نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ رب العالمین تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو۔ پہلی چیز جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ امانت اس کے اقدار کو دو، تو امانت سے مراد صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھی ہو تو اس کو واپس ویسے ہی لوٹا دو، یہ امانت کا ایک جز ہے۔ امانت کے بڑے وسیع مفہوم ہیں۔ امانت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کے کسی کام کے لیے بھی اہل افراد کا انتخاب کرو۔ اگر آپ نے اپنے گھر کا کوئی کام کرنا ہے تو اپنے گھر کا کام کرنے کے لیے اپنے گھر کے نقشے کو اور اپنے جو بھی اخراجات ہیں، جو بھی آپ نے چیزیں لی ہیں، وہ حقدار آدمی کو دو، ایسے آدمی کو دو جو یہ کام کرنا جانتا ہو۔ ایسے ہی اگر آپ نے مسجد کے اندر ایک امام کا تقرر کرنا ہے تو امام کا تقرر ایسے انداز سے کرو کہ ایسا آدمی منتخب ہو جو امامت کا اہل ہو۔ اور اگر آپ نے مسجد کی کمیٹی بنانی ہے تو مسجد کی کمیٹی میں ہر محلے والے کو شامل نہ کرو، بلکہ ایسے لوگوں کو شامل کرو جو اس کے اہل ہوں۔ مسجد کی کمیٹی کا صدر بنانا ہے تو ہر کسی کو پکڑ کر نہ بنا دو، ایسے آدمی کو بناؤ جو اس کا اہل ہو۔ اگر آپ نے اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کرنی ہے تو اپنے بچے کو ایسے استاد کے سپرد کرو جو تعلیم اور تربیت دینا جانتا ہو۔ یہ سارے مقصد اور مفہوم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کے زمرے میں آتے ہیں کہ اپنی زندگی کا کوئی کام بھی کرنا چاہتے ہو اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو بھی کوئی ذمہ داری سونپنا چاہتے ہو تو ہمیشہ ایسے افراد کا انتخاب کرو جو اس کے اہل ہوں۔ یہ تو ذاتی زندگی کے بارے میں ہے۔ اگر ملکی سطح پر آپ نے اپنے علاقے کے تھانے کے اندر پولیس والوں کا تعین کرنا ہے تو میرٹ پہ کرو، جو اس کا اہل ہے اس کو کرو۔
اگر گورنمنٹ نے کورٹ کے اندر ججز کا انتخاب کرنا ہے تو ایسے افراد کا انتخاب کرے جو اس کے اہل ہوں. ایسے ہی اور جتنے بھی ہمارے قومی ادارے ہیں، قومی محکمے ہیں، ان میں اہل افراد کا تقرر کرنا، یہ اہل افراد کو ان کی امانتیں سپرد کرنے کے مترادف ہے. جب تک قومی سطح پر ہم اہل افراد کو چن کر اور ملک کی امانتیں اور دور بعد ان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے تو ہمارا یہی حشر ہوتا رہے گا کہ ہر انسان ہر معاملے میں پریشان ہوگا. ہر انسان کو اپنی جان کی پرواہ رہے گی، مال کی پرواہ رہے گی، عزت اور آبرو کی پرواہ رہے گی. تو میرے بھائیوں، ان سب چیزوں کا قرآن نے ایک ہی حل بتایا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جب آپ نے کسی بھی جگہ پر کوئی بھی کام کسی آدمی کے سپرد کرنا ہے تو اس کام کو امانت سمجھو اور وہ امانت اور کام ایسے آدمی کے ہاتھ میں دو جو اس کا اہل ہے. اگر نااہل کے ہاتھ میں دو گے تو اپنا بھی نقصان کرو گے اور دوسرے آدمی کا بھی نقصان کرو گے. اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، چاہے وہ پنچایت میں ہو، چاہے وہ گھر میں دو بیٹوں کے درمیان ہو، چاہے وہ گھر میں دو بھائیوں کے درمیان ہو، چاہے محلے کی سطح پر دو محلے داروں کے درمیان ہو، جب بھی آپ فیصلہ کرو، جس بھی جگہ پر آپ موجود ہو، جس بھی عہدے پر آپ موجود ہو، ضرور نہیں کہ آپ جج ہی ہوں. گھر کے اندر والد کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، والدہ کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، بڑے بھائی کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، محلے کی سطح پر سمجھدار لوگوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے. تو آپ جب بھی فیصلہ کرو تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو. چونکہ ہم نے اس آیت پر بحیثیت ایک قوم عمل نہیں کیا تو آج اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اور ایسا ہی ایک فیصلہ 24 جولائی کو ہماری عدالتوں نے دیا ہے. مبارک احمد ثانی نام کا ایک قادیانی آدمی ہے اور سپریم کورٹ نے اس کی ضمانت منظور کی ہے. یہ مبارک احمد ثانی، اس کا کیس کیا ہے اور یہ گرفتار کیوں ہوا تھا؟ تو اس کو کیس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے 1974 سے بات شروع کرتے ہیں. 1974 کے اندر ہماری گورنمنٹ نے، ہماری پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا کہ جو بندہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے، جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اور یہی قانون 1974 میں پاس ہوا. تو اس ملک کے اندر رہنے والا ایک طبقہ، شر پسندوں کا ایک ٹولہ جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے اور عام زبان میں ان کو قادیانی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی تبلیغ، اپنا کام اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے
باوجود اس چیز کے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے قرآن مجید سے غلط استدلال کر کے احادیث مبارکہ کا غلط مفہوم کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ چنانچہ 10 سال بعد 1984 کے اندر ایک دوسرا قانون پاس ہوا کہ کوئی بھی غیر مسلم اپنی شناخت مسلمانوں کے نام سے نہیں قائم کر سکتا۔ قادیانی ایسے نہیں ہے۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں سمجھتے۔ تو ہم سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اگر اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں ماننا تو تم مسلمان نہیں رہے۔ جب مسلمان نہیں ہو تو یہ اعلان کر دو، جس طرح یہ آپ کہتے ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی ہے، ایسے یہ بھی کہہ دو کہ اس کے بعد تم مسلمان نہیں رہے ہو۔ جیسے سکھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم سکھ ہیں۔ ہندو کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ہندو ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم عیسائی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کی ذمہ داری ہماری ہے۔ لیکن کوئی بندہ غیر مسلم ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہلائے اور اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ بات قابل برداشت نہیں ہے۔ بالکل اس طرح جیسے اگر کوئی عیسائی کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں اپنی تثلیث کا عقیدہ قرآن سے ثابت کروں گا، تو ہم کہیں گے بھائی آپ تو عیسائی ہو، آپ کا عقیدہ آپ کی کتاب میں موجود ہوگا، قرآن میں آپ کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی ہندو کھڑا ہو جاتا ہے اور قرآن سے اپنے مذہب کی دلیل دینا چاہتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی قرآن تو مسلمانوں کی کتاب ہے، آپ کی تو نہیں ہے۔ تو قادیانیوں کے ساتھ جھگڑا صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو غیر مسلم مان لو۔ شرعی طور پر بھی جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تم نے انکار کر دیا تو غیر مسلم ہو گئے، اور آئینی طور پر بھی آپ غیر مسلم ہو تو یہ حقیقت تسلیم کر لو اور بے شک اس ملک میں رہتے رہو۔ 1984 کے اندر ایک دوسرا قانون پاس ہوا کہ کوئی بھی غیر مسلم اپنی شناخت مسلمانوں کے نام سے نہیں قائم کر سکتا۔ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ علماء حضرات قادیانیوں کے اتنے خلاف کیوں ہیں، حالانکہ ہمارے ملک کے اندر بہت سے غیر مسلم آباد ہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں، ان میں ہندو بھی ہیں، ان میں سکھ بھی ہیں، لیکن علماء حضرات جب بھی بات کرتے ہیں قادیانیوں کے خلاف ہی کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، بات سیدھی سی ہے کہ سکھ اس ملک میں رہ رہے ہیں، ان کی امن و امان کی ذمہ داری، ان کی جان و مال کی ذمہ داری مسلمانوں کے ذمہ ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ اور سکھ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سکھ ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو حقوق آپ کو اللہ رب العالمین نے دیے ہیں، آپ کو اس ریاست نے دیے ہیں، ان کے ہم ضامن ہیں، ہمارے ادارے ان کے ضامن ہیں، آپ ہنسی خوشی اس ملک میں رہ سکتے ہیں۔ عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم عیسائی
کتاب تورات زبور جو بھی ہے، ہم عیسائی ہیں، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ عیسائی ہو، آپ اس ملک میں رہ رہے ہو، مسلمانوں کے یہ ذمہ ہے، مسلمان حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرے، جو حقوق آپ کو قرآن و حدیث اور ملک کا آئین دیتا ہے اس کے ہم محافظ ہیں۔ لیکن قادیانی ایسے نہیں ہے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں سمجھتے۔ تو ہم سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اگر اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں ماننا تو تم مسلمان نہیں رہے، جب مسلمان نہیں ہو تو یہ اعلان کر دو، جس طرح یہ آپ کہتے ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی ہے، ایسے یہ بھی کہہ دو کہ اس کے بعد تم مسلمان نہیں رہے ہو۔ جیسے سکھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم سکھ ہیں، ہندو کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ہندو ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کی ذمہ داری ہماری ہے۔ لیکن کوئی بندہ غیر مسلم ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہلائے اور اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ بات قابل برداشت نہیں ہے۔ بالکل اس طرح جیسے اگر کوئی عیسائی کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں اپنی تثلیث کا عقیدہ قرآن سے ثابت کروں گا، تو ہم کہیں گے بھائی آپ تو عیسائی ہو، آپ کا عقیدہ آپ کی کتاب میں موجود ہوگا، قرآن میں آپ کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی ہندو کھڑا ہو جاتا ہے اور قرآن سے اپنے مذہب کی دلیل دینا چاہتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی قرآن تو مسلمانوں کی کتاب ہے، آپ کی تو نہیں ہے۔ تو قادیانیوں کے ساتھ جھگڑا صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو غیر مسلم مان لو، شرعی طور پر بھی جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تم نے انکار کر دیا تو غیر مسلم ہو گئے، اور آئینی طور پر بھی آپ غیر مسلم ہو تو یہ حقیقت تسلیم کر لو اور بے شک اس ملک میں رہتے رہو۔ اور پھر 1984 کے اندر یہ قانون بالآخر بن ہی گیا کہ کوئی بھی غیر مسلم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اپنی تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی بھی غیر مسلم اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام نہیں دے سکتا، کوئی بھی غیر مسلم قرآن مجید سے اپنے مطلب کا، اپنی ضرورت کا کوئی بھی مفہوم نہیں نکال سکتا۔ یہ 1984 کے اندر یہ قانون منظور ہوا، لیکن قادیانی پھر بھی باز نہیں آئے اور انہوں نے نہ صرف اسلامی اقدار کی خلاف ورزی کی بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کو راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرتے رہے۔